بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ طلباء کے انفرادی اختلافات کی سیریز میں ہم لوگ پہلے 4 قسم کے ان کے اختلافات جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں، جسمانی، ذہنی، جذباتی اور کچھ اور اختلافات ہم نے ڈسکس کیے، لیکن ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رجحانات اور صلاحیتوں کے اختلافات۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں یا دیگر بہت ساری چیزوں میں رنگا رنگی اور تنوع رکھا ہے، وہیں انسانوں کے رجحانات میں اور صلاحیتوں میں بھی ایک دوسروں کے ساتھ اختلاف رکھا ہے۔ ان کے رجحانات اور صلاحیتیں ان کی تعلیم پر اثر ڈالتی ہیں، اس پہ کسی کو انکار نہیں، اس پہ بحث نہیں ہے یقینی طور پر، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اختلافات موروثی ہوتے ہیں یا پیدائشی ہوتے ہیں یا ماحول کے باعث ہوتے ہیں، لیکن یہ تعلیم میں اتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ بچے تعلیم میں اسی وقت دلچسپی لیتے ہیں جب وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے ہیں، جب ان کے رجحان اور صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر انہیں تعلیم دی جائے۔ اگر ان کی صلاحیت اور رجحان کے خلاف تعلیم دینے کی کوشش کی جائے تو پہلی صورت میں تو کامیابی کے امکانات بہت ہی کم ہو جائیں گے، اور اگر کسی حد تک کامیابی حاصل ہو بھی گئی تو سخت محنت اور کوشش کے ساتھ بہت زیادہ پھر توجہ درکار ہوگی، کیونکہ اس میں ان کا رجحان اور صلاحیت موجود نہیں ہوگی، اور جب ایک چیز ان کے پر امپوز کی جا رہی ہو تو پھر انہیں زیادہ ایفرٹس جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی۔ اور اگر اس کے برعکس بچوں کو ان کے رجحان اور صلاحیت کے مطابق تعلیم دی جائے تو وہ تعلیم میں نہ صرف زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، کم وقت میں کم محنت میں بہتر نتائج حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ تمام طلباء رجحان اور صلاحیت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض طلباء سائنس کے مضامین میں دلچسپی رکھتے ہیں اور بعض کا جھکاؤ کامرس کی طرف، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے فنون لطیفہ اور ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ طلباء کو اگر ان کے رجحان اور صلاحیت کے مطابق مضامین کے انتخاب کا موقع دیا جائے تو وہ دلچسپی کے ساتھ تعلیم جاری رکھیں گے، تعلیم ان کے لیے جسمانی اور ذہنی بوجھ نہیں بنے گی۔ لیکن جو مضامین انہیں کسی مجبوری کے تحت یا کسی دباؤ کے تحت یا والدین کی دباؤ کے تحت ان کو پڑھنے یہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں انہیں بہت دشواریاں پیش آتی ہیں، اور وہ آخر تک کبھی مطمئن نہیں ہو پاتے، اور کامیابی بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور ہو جاتی ہے۔ اب پاکستانی کلچر میں جہاں ہمارے پاس لٹریسی ریٹ پہلے ہی کم ہے، والدین کی اکثریت جو ہے وہ خود بہت کم تعلیم یافتہ ہے، یا تعلیم یافتہ والدین کی یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم مضامین کے انتخاب کے وقت بچوں کے رجحانات اور صلاحیتوں کو بالکل ڈسکس کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ایک جو سنگل سینٹینس ہے اسی کو ہم رول بنا لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا پتہ، آپ تو بھی چھوٹے ہیں۔ اب اس صورتحال میں والدین اکثر پورے کا پورا فیصلہ اپنے اختیار میں رکھ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان مضامین کا اور ان فیلڈس کا چناؤ کریں جس میں انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورتحال میں بچے مستقل ایک ایسی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں بعض اوقات اساتذہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر اساتذہ انہیں کوئی گائیڈ لائن دیں تو بچے یہ کہتے ہیں کہ میڈم ہم کیا کریں، ابو نہیں مانتے۔ تو یہ فکرہ بہت دفعہ اکثر ایسی کاؤنسلنگ کے بعد سننے کو ملتا ہے۔ طلباء کے اس طرح کے رجحانات میں دونوں طرف کی ذمہ داری بنتی ہے، پہلی ذمہ داری والدین کی ہے، اس کے بعد پھر اساتذہ کی ہے کہ بچوں کی تعلیم حاصل کے دوران والدین اپنے رجحانات اور اپنے خواہشات جو ہے وہ بالکل جینون ہوتی ہیں، پیرنٹس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کا جو اختلاف ہے گھر کے اندر اس کے اوپر بھی نظر رکھیں، اس کی صلاحیت پہ بھی نظر رکھیں، اس کی کیپیسٹی کو بھی دیکھیں کہ وہ فطری طور پر کیا چیزیں پسند کرتا ہے، کس فیلڈ کو پسند کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بچے 8ویں 9ویں میں آتے ہیں اور مضامین کے انتخاب کا مرحلہ انہیں پیش آتا ہے تو وہیں سے یہ دباؤ بہت انیشیل اسٹیج پر اسکول سے ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں والدین کو یہ چاہیے صرف یہ کہ وہ اپنی رائے دے دیں اور باقی کام جو ہے بچے کی صلاحیت اور اس کے رجحان کے مطابق اسے خود کرنے دیے جائیں۔ اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تمام طلباء کے لیے ایک ہی طریقہ تدریس بالکل نہ اختیار کریں، بلکہ بچوں کی دلچسپی اور صلاحیتوں کے پیش نظر مختلف تدریسی طریقے اختیار کریں اور طلباء کو ان کے رجحان کے مطابق تعلیم دیں۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ خود بھی طلباء کو ان کے رجحان اور صلاحیتوں کے مطابق لگن اور محنت سے پڑھائیں تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اور اگر ایسے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہماری سوسائٹی میں یہ ایشو ہے تو پھر اب اس ایشو کو کلاس میں لے کر اساتذہ بہت زیادہ اگر ہائی لائٹ کریں گے، بہت زیادہ اس بچے کو کہیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کو تنخواہ دی گئی، آپ کو تو پڑھنا، اب اگر اس کی کوئی ایسی پرابلم بن گئی ہے، ہرڈل بن گئی ہے، تو جتنا ہو سکے وہاں پر آپ انہیں کنسول کریں، اپنے ٹیچنگ میتھڈس کو بدلیں، اپنی کاؤنسلنگ کے سٹائل کو بدلیں،
اور ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کریں، لیکن یہ مجموعی طور پر ایک گھمبیر مسئلہ ہے جس میں نہ صرف ان پڑھ والدین بلکہ پڑھے لکھے والدین بھی، ہم سارے ہی سوسائٹی کے اندر اس ٹرینڈ میں شامل ہیں، اور ہم رسم و رواج اور سکوپ اور ملازمت اور آنے والی تنخواہوں کے حساب رکھ کے ہم عموماً بچوں کے لیے مضامین اور پیشوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں والدین غیر ضروری دباؤ اور غیر ضروری پابندی اور سختی جو ہے استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز آگے چل کر بہت سارے مسائل کا پیش خیمہ بھی بنتی ہے۔ لیکن اس سائڈ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اساتذہ بھی اور میڈیا بھی اور سب لوگ جو ہے اس چیز کو فوکس کریں، اور کاؤنسلنگ جو ہے اس کی جو گروتھ ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں، کہ جو اسکول کو اندر بھی موجود ہوں کاؤنسلرز، اور کالجز کے اندر بھی ہوں، اور سوسائٹی کو بھی کے اندر بھی ایسے رویہ اور پروان اللہ کرے چڑھ سکے کہ ہم بچوں کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں مضامین اختیار کرنے کا حق دیں۔ اور دنیا بھر کی ہسٹری ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں پر بظاہر ناکام ہونے والے بچوں نے جب اپنی فیلڈ کے اندر گئے تو انہوں نے شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو زبردستی سائنس رکھوا دی جاتی ہے تو وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں، لیکن زبردستی اگر آرٹس بھی رکھوا دی جائے تو وہ بھی رزلٹس وہاں بھی آ کر یہیں رہتے ہیں، اور طلبہ جو ہیں وہ یہاں بھی اپنی کوئی خاص کارکردگی کا پھر مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ اس کے ساتھ ایک اور اختلافات ہوتے ہیں، وہ ہیں معاشی اور معاشرتی اختلاف، جو آپ کی دیگر تمام اختلافات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ تعلیمی عمل میں ان حالات اور اختلافات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ معاشی اور معاشرتی اختلاف دراصل لرننگ پروسیس کو، دراصل تعلیم کو زیادہ متاثر نہیں کرتے، لیکن حقیقت دراصل اس کے برعکس ہے۔ وہ بچے جن کا معاشرتی اور معاشی پس منظر اچھا ہوتا ہے تو وہ تعلیم میں یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ بہتر رزلٹس دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کی نیڈس، ان کی خواہشات، ان کی ضرورتیں گھر پہ آسانی کے ساتھ پوری جاتی ہیں۔ جس جذباتی عدم توازن کا ذکر میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں کیا تھا وہ ان کا پیدا نہیں ہوتا، انہیں گھر میں چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں، اور یہ جو انہیں گھر سے ریلیکسیشن ملتی ہے وہ ان کو جذباتی استحکام اور کانفیڈنس دیتی ہے، جس سے تعلیمی عمل میں وہ مثبت رویوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں مالی ایشو آتا ہے تو وہ بھی ان کا جب حل کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ اسٹوڈنٹس جن کے لیے روٹین کی کاپی پینسل خریدنا، اپنے لیے کوئی یونیفارم اور اپنے لیے کوئی لنچ لانا یا کھانا وہاں پر وہ مشکل ہو، تو وہ یقینی طور پر جذباتی لحاظ سے کمزور اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں جو گھر جا کر پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ایک آرام دہ ماحول کے اندر رہتے ہیں، جب انہیں جا کر اپنے لیے خود کچھ کمانا پڑے یا گھر کے اندر موجود مالی اور معاشرتی پریشانی کو دیکھنا پڑے تو وہ یقیناً پریشان ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ ان مسائل کا وجہ شکار نہیں ہوتے، وہ ہوم ٹیوٹرز، کمپیوٹر اور دیگر جو ان کا ہیلپنگ مٹیریل ہے ان کو بر وقت پرووائڈ کر کے بہتر نتائج حاصل کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جھونپڑیوں کے اندر رہ کر بھی اور لائٹ کی عدم موجودگی میں بھی لوگوں نے جو ہے وہ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، مگر وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، ان کا ریشو کم ہوتا ہے، جنرلائز ان کو ہم نہیں کر سکتے۔ تو معاشی اور معاشرتی اختلافات میں اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کلاس کے اندر اپنی کسی بھی رویے سے کسی بچے کو اس کی معاشرتی حیثیت اور کسی اس کی معاشی کمزوری کا بالکل بھی احساس نہ ہونے دے، اور اس بنا پر مارکنگ میں، اپنے رویے میں، اپنے پیار اور توجہ میں کبھی بھی کمی نہ آنے دے۔ یہ ایک استاد کے لیے بالکل بھی بات زیب بھی اسے نہیں دیتی کہ وہ اپنے طلباء کے درمیان معاشی اور معاشرتی بنیاد پر کبھی بھی اختلاف کرے، اور اگر ہو سکے تو کمزور بچوں کے لیے کالج یا اسکول کی انتظامیہ سے مل کر کتابوں کا، یونیفارم کا انتظام کروانے میں ان کی عزت و وقار کا خیال رکھتے ہوئے ان کی ہیلپ بھی کرے، اور ان کو یہ چیز اس چیز کا احساس دلائے کہ یہ کوئی ایسی پریشانی نہیں جس کو آپ اپنے سر پر سوار کریں اور ساتھ سے کمزوری کا شکار ہوں۔ آپ اس کے لیے آپ محنت کریں، لیکن اس کو اپنے لیے ندامت نہ بنائیں۔ کسی کے کمزور معاشی حالات اس کے لیے باعث ندامت نہیں ہونے چاہیے۔ اور ہمارے یہاں جو صورتحال ہے اسکول سائڈ سے اور کالجز میں بھی کہ بعض کا کلاسیں اتنی کراؤڈی، اتنی رش والی ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اس طرح کے انفرادی اختلافات یا معاشی اور معاشرتی اختلافات تک پہنچنے میں اساتذہ کو ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ود ٹائم پیسے آپ کو اتنا ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے کہ آپ بہت جلدی چیزوں کو گیس کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر میری اساتذہ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے اور ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اساتذہ اس سلسلے میں
بڑھ چڑھ کر اپنا رول پلے کریں اور ان کو کنسول کرنے میں ان کی ہیلپ کرنے میں اور ان حالات سے باہر نکالنے میں ان کی ہیلپ بھی کریں. اور جو انتظامیہ ہے وہ صرف ان لوگوں کو یونیفارم یا لال امر فنڈ سے یا ریڈ کرسنٹ فنڈ سے ایڈجسٹ کرنے یا اساتذہ کے اندر ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے ادارے میں سے ہے کہ اساتذہ بہت بڑھ چڑھ کر ایسے بچوں کی تعلیمی مدد کرتے ہیں. ایڈمیشنس کے ٹائم پہ انہیں کتابیں وغیرہ فراہم کی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو کوئی ایسا ٹرینڈ ہمیں سیٹ کرنا چاہیے کہ جو بچے جن میں ہنر ہوتا ہے، جو بچے ایکسٹرا ٹائم دے سکتے ہیں، تو ادارے کے اندر ہی ان کی کسی ٹریننگ کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ وہ کوئی دستی ہنر والا کام سیکھ لیں اور اس سے ان کو روزگار بھی ملے اور ان کو کانفیڈینس بھی ملے گا. اور آنے والے وقت میں یہ چیز ایک اچھے ٹرینڈ میں پھر چینج ہو جاتی ہے. بجائے یہ کہ آپ ان کو ہمیشہ ہیلپ پہ لے آئیں، ان کو اپنی صلاحیت کے استعمال کا بھی عادت ڈالیں اور ان کے ہاتھ میں ہنر پکڑائیں جس کو آگے لے کر وہ چلے. ان سارے اختلافات کے علاوہ جو بہت پرامیننٹ کیٹیگریز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، کچھ ایسے اختلافات ہوتے ہیں جو بالکل کم ریشو میں ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ بھی اندر شامل ہوتے رہتے ہیں، مثلاً مذہبی، ثقافتی، سیاسی اختلافات وغیرہ. یہ اگرچہ تعلیم کے عمل کو ڈائریکٹ اتنا زیادہ متاثر نہیں کرتے، ان انفرادی اختلافات پر اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں اور اساتذہ اپنا رویہ مناسب رکھیں اور کلاس میں مذہبی اور اس قسم کی سیاسی گفتگو نہ کریں اور کسی خاص نظریے کو یا کسی خاص کلچر کو یا کسی خاص مذہبی فرقے کو کلاس کے اندر نہ فوقیت دیں اور نہ اس کو ڈسکریج کریں اور آفاقی اقدار کو اس معاملے میں پیش نظر رکھیں تو تعلیم و تربیت کے صحیح طریقوں کو اپنائیں، تو یہ انفرادی اختلافات جو کہ مذہبی، سیاسی یا ثقافتی یا تمدن کے ہوتے ہیں بہت جلدی کنٹرول ہو جاتے ہیں. امید ہے کہ طلبہ کے انفرادی اختلافات کا یہ ٹاپک نہ صرف میرے اسٹوڈنٹس کو بلکہ چینل کے اوپر اگر کچھ اور لوگ جنہوں نے سبسکرائب نہیں بھی کیا تھا ان کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ بینگ پیرنٹس ہم سب کو ان ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے. وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.